آیت 114 سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى في خرابها اولئک ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم. کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو روکتا ہے، ممن اس شخص سے، مانع جو روکتا ہے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے. تو روکنے کا مطلب تو ایک یہ ہے کہ نماز پہ پابندیاں لگا دینا، جیسے روس نے، چائنا وغیرہ نے لگائی، اور جو جہاں اب بھی کافروں قبضہ ہے لگی ہوئی ہے پابندیاں، وہاں نماز پڑھنے جیسے چائنا وغیرہ میں پابندیاں ہیں. اور یہ پابندی وہ وہاں سے چائنا سے جو ایک ساتھی ادھر آئے جہاد کے زمانے میں، کافی ساتھی آئے تھے، ان میں ایک سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ پہلے تو اجازت ہی نہیں تھی سرے سے، کوئی چھپ کے ہی پڑھتے تھے. کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ نماز اس نے پڑھی ہے، یہ نمازی ہے، تو وہ جو نا اس کی سزا قتل تھی. پھر مسلمانوں نے جلوس نکالے، اس میں بہت شہید ہوئے اور بڑی خونریز جلوس تھا. جلوس نکالے تو سکیان کا علاقہ، کاشغر جسے کہتے ہیں، اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے. آخر حکومت کو جھکنا پڑا تو انہوں نے اتنی اجازت دی کہ نماز پڑھ سکتا ہے، جماعت نہیں کرا سکتے، اور اپنے بیوی، کسی بچے کو، بھائی کو یہ کہہ نہیں سکتا کہ تو بھی پڑھ لے، یہ نہیں کہہ سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ خلاف قانون ہے، سزا ہوگی. اور بس یہ ہے کہ خود پڑھ سکتا ہے، اور وہ بھی سرے عام نہیں، اپنے گھر میں کہیں اکیلا خود پڑھ سکتا ہے. سرے عام نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا، نہ جماعت کرا سکتے. اب یہ ہے، لیکن وہ بھی اس میں کاشغر میں. تو باقی سارے چائنا میں یہ نہیں ہے، یعنی مستقل قانون نہیں بنا. اس لیے اور ادھر کوسوو اور بوسنیا، یہاں بھی یہ صورتحال تھی. اب تو خیر کچھ نہ کچھ آزاد ہے بیچارے. وہاں بھی یہ صورتحال، پورے روس جہاں بھی سوویت یونین جو تھا، سوویت یونین میں مکمل یہ نظام تھا، نماز کوئی نہیں پڑھتا. مسجدیں انہوں نے بنا دی تھی، استبل بنا دیے تھے گھوڑوں کے، اور پھر اجتماعی لیٹرینیں بنا دیا مسجدوں کو، یہ کیا تھا انہوں نے. تو اللہ کے نزدیک کون بڑا ظالم ہے؟ تو اگر اس کی حکومت کوئی 50-60 سال رہ گئی، آدھی صدی تک 50 سال رہی ہے روس کی حکومت، کیونکہ سن 1718 میں انقلاب آیا تھا. سن 20 سے کہہ لو تو 20 سے 90 تک، تو یہی 50-60 سال کہہ لو، 60 بنے گے. ہاں جی، تو اتنا حکومت رہی ہے تو کون سا بڑا وقت اللہ کے اندر یوں گزر گیا. اس کے بعد 5 گا ساری حکومت کا. تو یورپ میں تو ایسی صورتحال نہیں ہے، وہاں نماز پہ پابندیاں نہیں ہیں، مساجد پہ پابندیاں نہیں ہیں. فرانس میں کوئی مسجد نہیں تھی شاہ فیصل کے زمانے تک. تو وہاں سے جو طلبہ آئے پڑھنے آتے ہیں، پاکستان میں بھی یورپ سے طلبہ، تو ایک طالب علم جو لاہور یونیورسٹی میں تھا، اس کو کہیں طلبہ جو تھے وہ لے گیا رائے. وہ رائے جو اس نے سارا وہ سنا تو وہ متاثر ہو گیا، اس نے اسے روزہ دے دیا، وہ مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو کے اس نے چلہ دے دیا، وہ تو بہت سمجھدار ہو گیا. وہاں جا کے اس نے مسجد بنا لی. اس سے پہلے شاہ فیصل کے دورے پر شاہ فیصل نے صدر ڈیگال سے کہا تھا کہ بھئی ہمیں ایک مسجد کی جگہ دے دو فرانس میں. اس نے آپ ہمیں مکے میں ایک مسجد کی جگہ دے دیں، کیا اس کے گرجا کی. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا یہاں بھی نہیں ہو سکتا جی. چپ ہو گئے تھے. اب کہتے کئی ہزار مساجد ہیں. اس ایک مسجد بننے کے بعد اس نے باقاعدہ تبلیغ شروع کر دی. تو یورپ میں یہ ہے تبلیغ وغیرہ کی آزادی، یہ ہے. یہ کمیونسٹ ملکوں میں، سوشلسٹ ملکوں میں یہ نہیں تھی. ادھر یہ ہے آزادی. اس لیے وہاں
مساجد بن گئی. اب جو ہے نا مسلمانوں پر افتاد آئی ہے یہ طالبان پر حملے کے بعد امریکہ میں، خاص طور پر یورپ میں نہیں، امریکہ میں، کہ وہاں مساجد کو چھانٹا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اور صرف دیوبندیوں پر اور مساجد پر نہیں. یہ دیکھا جاتا ہے قسط، اور اس سے پوچھا جاتا ہے ہر مسلمان سے تیرا امام کون ہے، کس مسجد میں تو نماز پڑھتا ہے، وہاں کون امام خطبہ دیتا ہے، کس مسئلے سے وہ تعلق رکھتا ہے. اگر کوئی دیوبندی مسئلہ کہے تو بس وہ زیر اعتاب ہے وہ شخص. ہاں جی، ایسے مساجد پر پابندیاں ہیں کافی. تو یہ ہے مساجد سے روکنا. اب پاکستان میں ہمیشہ مساجد کی وہ حوصلہ شکنی ہوئی، حوصلہ افزائی نہیں ہوئی. جلد جھا کے زمانے میں مساجد میں کثرت ہوئی، اسٹیشنوں پر مساجدیں بن گئیں اور ہر پیٹرول پمپ پہ مسجدیں بن گئیں. یہ جلد جھا کے زمانے کا معاملہ ہے. جو آج بھی جو پیٹرول پمپ بناتا ہے وہ مسجد لازمن بناتا ہے ساتھ. تو جلد جھا کے زمانے میں اس سے پہلے نہیں. اور جلد جھا کے زمانے میں بسیں بھی رکتی تھی نماز کے اوقات پر، پابندی تھی کہ نماز کے اوقات پہ بسیں رکیں گی. تو آگے پیچھے پہلے تو سوال ہی نہیں تھا، گاڑیوں میں بھی سوال نہیں تھا، نماز کا کوئی انتظام نہیں. ہاں، کیونکہ انہیں ذوق ہی نہیں پاکستانی حکومت کو کہ نماز بھی پڑھنی ہے، ذوق ہی نہیں اس کا. جلد جہاں یہ بات لا رہے تھے، بس اس جلد جہاں میں خامی تھی کہ جی عامر ہے. کیوں کہ زرداری اور گیلانی کی جمہوریت نہیں ہے. یہ بڑی پیاری ہے ہمیں، یہ جمہوریت ہے. اور وہ عامر تھا جس نے عزت دی اہل ایمان کو، علماء کو عزت دی اور نیکی کے کام کو عزت دی، بڑھایا اس کو. اور یہ انگلش کی حوصلہ شکنی کی، اس نے میٹرک تک انگلش اختیاری کر دی تھی اور عربی کو مڈل تک لازم کر دیا تھا. میٹرک میں لازم ہونے والی تھی عربی، اور بہترین کتابیں عربی کی لایا، وہ ساری ختم کر دی سب، یک لخت ختم، کیونکہ عربی تو چاہیے نہیں. انگلش سے، اور میڈیم انگلش میڈیم پنجاب میں، سندھ میں نہیں انگلش میڈیم. پنجاب غلام ہے اصل، انگریز کا غلام پر غلامی کی جتنی داغ ہے نا وہ پنجاب کی پیشانی پر ہے. ورنہ صوبہ سرد بھی آزاد ہے، بلوچستان بھی آزاد ہے، سندھ بھی آزاد ہے. وہاں انگریزیت اس طرح نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں چھائی ہوئی ہے. تمام دفتری کام سندھی زبان میں ہوتے ہیں، تمام دفتری کام. ہمارے یہاں تمام دفتری کام انگلش میں ہوتے ہیں، کیونکہ غلامی نہیں جاتی. اس لیے نیکی سے روکنا ہے. اور یہ کہ انگلش مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، کافروں کی زبان ہے، اس سے محبت ہے، قرآن کی زبان سے محبت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک مساجد سے روکنے کا ہی شعبہ ہے. ہاں جی، اب ظاہر ہے کہ جو انگلش پڑھے گا بچہ، اب چھوٹے چھوٹے بچے اردو کی گنتی نہیں جانتے، اردو کی گنتی نہیں جانتے. بچہ جو پہلی سے پہلے ہی وہ پریپ میں وہ ان کے وہ نرسری اسی میں انگلش میں گنتی سکھا دیتے ہیں، پہاڑے انگلش میں، سب کچھ انگلش میں، اپنی زبان میں نہیں، کیونکہ اپنی زبان اچھی نہیں. یہ کہتے بیکورڈ زبان ہے، یہ اسی لیے اچھی نہیں ہے. اور انگریز زبان ترقی یافتہ زبان ہے. کیوں؟ غلامی ترقی یافتہ ہے، ہماری غلامی ترقی یافتہ ہے، اس لیے انگریز زبان ترقی یافتہ ہے. جو قومیں آزاد ہوتی ہیں ان کی آزادی ترقی یافتہ ہوتی ہے، وہاں اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان قبول نہیں کرتے وہ. اس لیے ہم نے اپنی بہترین زبان اردو چھوڑ کے تو انگلش کو اپنایا. حالانکہ پاکستان بنانے والوں نے اردو زبان کو ہی زبان قرار دیا تھا. خود قائد اعظم جس کو یہ وہ خدا کی طرح پوجتے ہیں، انہوں نے اردو زبان کو زبان قرار دیا تھا. انگریزی لباس کو سرکاری لباس نہیں قرار دیا. انہوں نے شلوار قمیض شیروانی کو سرکاری اور ٹوپی سر ننگے نہیں، اس کو سرکاری لباس قرار دیا تھا، کیونکہ خود انہوں نے یہی لباس پہنا. آپ ان کی پاکستان بننے کے بعد کوئی تصویر پینٹ شرٹ میں نہیں دیکھیں گے ان کی، قائد اعظم کی. ہمیشہ شلوار قمیض میں رہے کیونکہ قومی لباس یہ ہے. لیکن وہ نہرو دھوتی میں آیا، یہاں یہ
62-64 میں آیا تھا تو پاکستان کا دورہ کیا تھا، دھوتی میں آیا تھا، دھوتی پہن کے، کیونکہ اس قومی لباس، اور سر پہ ٹوپی، وہ ٹوپی بڑی بدنما سی ہے ان کی، وہ باقاعدہ ان کا قومی لباس ہے، ٹوپی شامل ہے، ٹوپی اور دھوتی میں آیا، باتیں کی تو ہمارے وزیر کیا انگلش میں شروع ہو گئے، وہ اردو میں جواب دے رہا ہے، وہ اردو میں جواب دے رہا ہے، یہ انگلش میں شروع ہو گئے۔ اس نے پھر کہا، اس نے کہا دیکھو ہمیں الزام دیتے تھے کہ ہندو اردو کا دشمن ہے، اردو کا دشمن ہم نے کر لیا تم، میں تمہارے ساتھ اردو بول رہا ہوں، تم میرے ساتھ انگلش بول رہے ہو، میں نے اپنا قومی لباس پہنا ہوا ہے، تم انگریزی لباس شرٹ پینٹ میں بیٹھے ہو، تو کون ہوا؟ اب وہ شرمندہ کہ اپنے ملک میں اپنی زبان نہیں بولتے، اپنے ملک میں اپنے ملک کا لباس نہیں پہنتے۔ جلد جانے شلوار قمیص لے آیا تھا، پارلیمنٹ کو بھی شلوار قمیص پہننی پڑتی تھی، جبکہ ایک باہر کا آ رہا تھا کوئی سربراہ، تو سب وزیروں کو یہ حکم تھا کہ وہ استقبال کے لیے پہنچے، عرب کا کوئی حکمران تھا، استقبال کے لیے پہنچے، وہ پہنچے استقبال کے لیے، آگے گئے تو کورٹ نے کہا جی قومی لباس میں آؤ، یہ اس لباس میں نہیں جا سکے کوئی اندر، قومی لباس، بھاگے پھر پیچھے بیچارے، وہ تو کوٹ پینٹ میں گئے تھے، پھر آ کے جناب شلوار قمیص پہنی پھر گئے استقبال کے لیے، اس لیے کالج کا لباس، اسکول سب لباس انہوں نے شلوار قمیص کر دیا تھا، یہ ان کا جرم ہے، وہ عامر تھے، اور یہ جمہوریت ہے کہ بچہ دودھ بعد میں چھوڑتا ہے، انگریزی گنتی پہلے آتی ہے اسے، یہ جمہوریت ہے، یہ درکار ہے ہمیں، اور امن تھا، کوئی ڈکیتی نہیں، کہیں کو کچھ نہیں، صرف کراچی میں یہی ایم کو ایم یہ شرارت کر رہے تھے، ان کے فساد تھے، باقی پورے ملک میں امن تھا، کہیں پورے ملک میں ڈکیتی ہے، پورا ملک لوٹا جا رہا ہے، پورے ملک میں قتل ہو رہا ہے، جمہوریت ہے جی، آمریت سے توبہ، یہ ہے جمہوریت، سب سے بڑا فساد ہے دنیا میں، جب جمہوریت ختم ہوگی دنیا سے تو دنیا دوبارہ امن کی طرف لوٹے گی، ہاں جی، اس سے پہلے امن نہیں ہے، جمہوریت میں امن نہیں ہے، یہ محض خام خیالی ہے لیڈروں کی، لیڈر جو ہے ان کی جمہوریت کام آتی، کیوں کہ اس کے بغیر ممبریاں نہیں ملتی، جمہوریت کے بغیر، عوام کو جمہوریت کا کیا فائدہ، عوام بھوکوں مار رہے جمہوریت کے نتیجے میں، ہاں جی، عامر ہوتا ہے اس کے اکیلا ہی کھاتا پیتا ہے اور سارا خزانہ تو نہیں سمیٹتا، یہ سارا خزانہ سمیٹے جا رہے ہیں، بیچارے عوام بھوکے مر رہے ہیں، تو یہ جمہوریت کے فائدے ہیں، تو اس لیے مسجدوں سے روکنا ہمارے ہاں، یعنی ملک جو اسلام کے لیے بنا تھا اس میں مساجد سے روکا جا رہا ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ مشرف کے زمانے میں 7 مسجد گرائی جا چکی تھی اور 80 مساجد کو نوٹس آ چکے تھے، اور بڑی بڑی جامع مساجد جو گرائی گئی ہیں وہ ہماری اس مسجد سے بڑی مساجد تھی، اور وہ مسجد بھی تھی جو 100 سال سے قائم تھی، وہ مسجد بھی تھی، اور وہ مسجد بھی تھی جو جلد جہاں نے خود تعمیر کروائی تھی، وہ مسجد بھی تھی، 7 گرائی تو طالبات اٹھی، انہوں نے کہا ایسے ہم نہیں اٹھی، وہ بنت عبداللہ غازی رشید کی ہمشیرہ، اس کی تقریر آئی کمپیوٹر میں، ہم نے سیدھی سنی، اس نے کہا ہم ایسے نہیں اٹھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہا کہ لڑکی اٹھو جہاد کرو، تو لڑکی نے جس کو خواب میں، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم تو عورتیں ہیں، کہ جب مرد نہیں اٹھتے تو پھر تم ہی اٹھو، ایسی اچھی بات، جب مرد نہیں اٹھتے یعنی مسجد ڈھائی جا رہی ہیں، اسلام آباد کو مسجد پاک شہر کرنا ہے، بنانا ہے، اور مرد خاموش ہے، مرد تم اٹھو، یا رسول اللہ ہتھیار تو ہے نہیں، آپ اپنی تلوار سونتی ہے، آپ نے لڑکی کو تھما دی، جاؤ کرو جان، کیا انہوں نے پھر جہاد کر کے دکھایا، پھر 8ویں مسجد گر کے دکھاتی، اور انہوں نے تو شہادت دے دی اور پہنچ گئی جنت میں، اور بڑا مقام پایا، بڑا مقام ہے، اس میں شک نہیں، مذاق نہیں ہے، بڑا مقام پایا، اور بڑی ذلت اور خاری پائی مشرف نے، وہ مساجد سے شہر پاک کرنے والے نے، اور تمام مدارس کو نوٹس آ گیا تھا، کوئی مدرسہ شہر کے اندر نہیں ہوگا، شہر سے باہر، خواہ وہ ناظر قرآن کا کیوں نہ ہو مدرسہ، یہ بھی نہیں،
جب مسجد ہی کوئی نہیں ہوگی تو مدرسہ سب مدارس شہر سے باہر جائے. اور برقعوں کے لیے حکم آ رہا تھا کیونکہ بش نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں برقعے نہیں اچھے لگتے. اسلام آباد کو برقعوں سے پا کر یہ جامع حفصہ سے جب لڑکیاں نکلتی تھی عصر وقت تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں برقعوں کی لائن لگی ہوئی. لیکن جب جامع حفصہ ختم ہوا تو وہ برقعے دگنے چوگنے ہو گئے. اور پھر پہلے برقع تھا ذرا سمٹا سا کھلے برقعے, کیونکہ ان کا کھلا برقع تھا لڑکیوں کا, کھلے برقعے ہو گئے. اب اس کا رواج ہے اسلام آباد میں بڑھ گیا کئی گنا زیادہ. روکو تو اس لیے نیکی روکی تو نہیں جاتی, وہ ظلم سہتے ہیں اور پھر بڑھتا ہے, نیکی اور بڑھتی ہے. لیکن محض وہ ظالم تھا, ظالم اپنی بھگتا, ابھی تو بھگتے گا جو بھگتے گا, لیکن یہاں بھی عبرت تو بن گیا, بڑے ظالموں کے لیے عبرت بن گیا. اسی طرح نواز شریف عبرت بنا, کیونکہ پیکج یہ بھی لے کے, اور بے نظیر بھی یہی پیکج لے کے آئی تھی مساجد کو ڈھانے کا. اس نے سب سے پہلے تو آ کے جلد سے آ کے بعد پہلی حکومت آئی, اس نے تمام داڑھی والے مشکوک, کیا بگاڑا تیرے داڑھی والوں نے, تمام داڑھی والے مشکوک, پہلا اعلان اس نے یہ کیا تھا. اور اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ اس نے یہ کہ یہ نا مساجد مدرسے ختم کرنے ہیں, تو اس نے کہا کہ درس نظامی اسکولوں درس نظامی کالجوں میں نافذ کر دو. بس حکم دے دیا درس نظام, کیوں کہ مدارس خود ختم ہو جائیں گے جب کالجوں میں عالم بننے لگیں گے. درس اسے یہ پتہ نہیں درس نظامی ہے کیا, اس کا خیال تھا درس نظامی ایک کتاب کا نام ہوگا, وہ اسکولوں میں درس وہ آخر تو انہوں نے دیکھا کہ آپ اس عورتوں کو کیا کہیں, یہ کر دیا بس. اب وہ جگہ جگہ سے کہتی ہم نے کالجوں میں درس نظامی نافذ کر دیا, درس نظامی نافذ نظام شامل کر دیا, نصاب کا حصہ بنا دیا درس نظامی. وہ بیچاری لوگ ہنستے, اخبار نویس بھی ہنستے, ٹھیک ہے کیونکہ میڈیا والوں کو تو پتہ درس نظامی کیا ہو رہا ہے کہ آج سالوں میں جو پڑھایا جاتا ہے مدارس میں اتنی موٹی موٹی کتابیں کہ اس سکولوں کی طرح نہیں ہے کہ چند گھنٹے تعلیم اس کے بعد عیاشیاں. وہاں تو جو صبح نماز پڑھنے سے لے کر تعلیم شروع ہوتی ہے, عصر تک, عصر چھٹی, مغرب پھر تعلیم شروع, پھر رات کے 11 بجے تک تعلیم چلتی ہے. یہ کالجوں والے اتنی محنت کہاں کر لیں گے, اتنی بڑی بڑی کتابیں وہ پڑھاتے ہیں. تو وہ درس نظامی کالجوں میں تھوڑا آ جائے گا, تو کالجوں میں درس نظامی شامل ہے. تو اس کا بھی یہ پیکج تھا کہ مدارس ختم کرنے, لیکن وہ اس طرح ضرورت نہیں کر سکی مدارس ڈھانے کا. تو نواز شریف نے اس پر عمل شروع کر دیا تھا. اس میں 2 طریقے کیے, ایک تو پولیس مقابلے مروانا, اور دھڑا دھڑ مروائے جا رہے تھے پولیس مقابلے میں, دھڑا دھڑ مروائے جا رہے تھے. اور ایک تھا یہ گویا وہ مدارس ختم کرنا. تو اس میں انہوں نے پہلا محاصرہ کیا تھا باب العلوم کروڑ پکے کا, کیونکہ چھوٹا قصبہ ہے, مدرسہ مشہور ہے. اگر اس میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں پھر پورے ملک کے گرا لیں گے. ایک دفعہ اس کو کر کے دیکھے رد عمل کیا ہوتا ہے. تو محاصرہ اثر سے شروع ہوا تھا, نہ کوئی اندر جا سکتا تھا نہ باہر آ سکتا تھا, بڑی پریشانی تھی. محاصرے میں فوج بیٹھی ہے محاصرہ کر کے, اور ادھر 2 قاری قتل کیے جا چکے تھے, پہلے بہت ہوئے تھے. 2 لاہور کے قاری تھے, وہ بالکل بے گناہ تھے بیچارے, ایسے پکڑ لیا بس. تو ان کو قتل کے لیے نکالا گیا. تو وہ کہنے لگے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو, وضو ہے ہمارا, کہ پڑھ لو. 2 رکعت نماز پڑھ کے تلاوت شروع کر دی, کھڑے ہو گئے, تلاوت شروع کر دی. کہ تلاوت کرتے کرتے شہادت آئے تو گولی کا کہا تو انہوں نے انکار کر دیا. تو پولیس نے گولی چلانے سے, ہم تو نہیں گولی مارتے, ان کو کہتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں گولی مار دیں, ہم کوئی کافر ہیں, ہم نہیں مارتے گولی. پھر انہوں نے شیعہ کو بلوایا, ان سے گولی مروائی. صبح حضرت نفیس شاہ صاحب کو کسی نے بتایا کہ حضرت رات 2 قاری بے گناہ بیچارے قتل کر دیے. فرمانے لگے بڑے بے وقوف ہیں, اپنی حکومت ختم کروانے کے لیے 1 قاری کا قتل کافی تھا. ہفتے بعد حکومت ختم ہو گئی, ٹھیک 1 ہفتے بعد حکومت ختم ہو گئی, پکڑا گیا نواز شریف. اور وہی رات تھی جب وہ محاصرہ کیا ہوا تھا, اور 40 نکالے ہوئے تھے.
بہاولپور جیل یا کسی جیل سے 40 نکالے سے باہر ان کو آج سب کو، کیونکہ حوصلہ بھی مل گیا تھا، پیچھے قتل کرتے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہی کیے تھے ایسے قتل انہوں نے. وہاں بھی یہی جھگڑا ہو رہا تھا، وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دی، وہ سارے بیچارے حافظ تھے، کیونکہ قتل تو علماء کو کرنا تھا، وہ سارے حافظ تھے. تو یہی جھگڑا ہو رہا تھا. پولیس کہتی ہم نہیں گولی مارتے. اتنے پیچھے سے ویلنس آئی کہ جی کام کر دیا کہ نہیں ابھی لگے ہیں کرنے. کتنا روک دو. کیوں؟ نواز شریف گیا 11 بجے محاصرہ اٹھ گیا. وہ محاصرے والے جب فوجی مسجد میں آئے تو انہوں نے پوچھا جی قصہ کیا تھا، یہ کیوں تھا محاصرہ؟ کہ تمہاری قسمت اچھی، 12 بجے ہمیں حکم تھا گولی چلانے کا، ایک نہیں بچنا تھا، یہ مدرسے کا خاتمہ تھا. کیسے اللہ کا مقابلہ کر لو گے تم؟ اب یہ ہے کہ علماء کو دھڑا دھڑ قتل کیا. اب یہ کہ جمہوریت کو اللہ نے ایسی افتاد میں ڈالا ہے، علماء بچ گئے، آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ کہ پیپل پارٹی، عمران خان اور نواز شریف آپس میں گتھم گتھا ہے. ادھر وہ MQM اور وہ ANP اور دوسرے مہاجرین اور اپنا وہ آپس میں گتھم گتھا سارے. علماء بچ گئے. حالانکہ یہ تھا کہ اب جو آئی حکومت، علماء نہیں بچے گا کا کوئی مدارس. ایسا ہوا اب کوئی عالم قتل نہیں ہو رہا، آپس میں یہ لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ، یہ تو دنیا کا معاملہ، آخرت تو آنی ہے. وہ تو ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے. روکو مسجدوں کو، ختم کرو ان کو. وسعی فی خرابہا، اور ان کو اجاڑنے میں دوڑ دھوپ کرتا ہے. مسجد اجاڑو، ختم کرو. سعی فی خرابہا، ان کے خراب کرنے میں یہ تگ و دو کرتا ہے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسجد میں داخل ہوں. مسجد پاک جگہ ہے، یہ ناپاک وجود مسجد میں داخل ہونے کی ان کو اجازت نہیں ہے. الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے کہ وہ پکڑ نہ لے، مسجد کا مالک عرش والا پکڑ نہ لے، مسجد اس کی ہے. ان المساجد للہ، تمام مسجد اللہ کی ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا تمام مسجد اللہ کی ہے. ان پہ ہاتھ ڈالنا آسان بات نہیں ہے. ایک مسجد بابری مسجد گرائی تھی بھارت نے، آج تک وہ داغ نہیں اترا اس سے. اب ان کے بنانے کا بھی اب تک مقدمہ بھی چل رہا ہے، بنانے کا حکم بھی دے دیا، لیکن اس میں ڈنڈی بھی مارتے ہیں جج بھی ان کے، وہ بھی آزاد نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو پہلا شخص چڑھا تھا بابری مسجد پر اور پہلی اینٹ اس نے مینار کی گرائی تھی، وہ مسلمان ہو گیا. اور وہ ہندوستان چھوڑ کے عرب چلا گیا. وہاں سے اس نے بیان دیا کہ دراصل پہلی اینٹ میں گرا تو بیٹھا، اسی وقت میرے دل کو کچھ ہو گیا، میں فوراً اترا ہوں وہاں سے. میں اترا ہوں، پھر مجھے سکون نہیں آیا. میں پریشان، نہ رات نیند آیا نہ دن آرام، پریشان. آخر یہاں آ گیا عرب میں، یہاں آ کے میں نے اسلام قبول کیا، تب جا کے مجھے سکون ہوا. جس نے پہلی اینٹ گرائی بابری مسجد کی، لیڈر تو یہ کہ پرواہ ہی نہیں، 10 گروا دی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کافروں کو پکڑ لیتا ہے فوری طور پر بھی، اور ملحدین کو مہلت دیتا ہے. یہ ملحدین تھے، اسلام کا دعویٰ بھی، ہاں جی. اور پھر وہ میں سنی مسلمان پرویز کہتا تھا، اور میں کعبے کے اوپر چڑھ کے آیا ہوں حج کر کے. اوپر نہیں چڑھا کرتے، بیوقوف کعبے کے گرد گھوما کرتے ہیں. ہاں جی. کہتے ہیں مولویوں سے پکا زیادہ مسلمان ہوں، کیونکہ میں کعبے کے اوپر چڑھ کے آیا. ہاں جی. تو اتنا بھی نہیں پتا اسے. تو یہ ہے کہ بھئی اس نے کہا تھا کوئی ایک وزیر نے کہ درود شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سارے لوگ ہنس پڑے. اس کو اتنا بھی نہیں پتا، درود شریف اس کو نہیں کہتے. تو اس لیے یہ کہ انہیں ڈرتے ڈرتے اندر جانا چاہیے مسجد کے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی، وہ تو بھگت رہا ہے مشرف، وہ رسوائی.
کہ وہ باہر تو بڑے دعوے کرتا ہے کہ یہ قوم مجھے بڑی چاہتی، بڑی محبت، جاتے کیوں نہیں؟ میں جانے سے وہ اعلان کر دیتا ہے میں آ رہا ہوں بس ملک میں، اب جانے والا ہوں، تو پتہ ہے کہ آگے جوتے پڑیں گے. وہ انہیں کہتا ہے میرا استقبال ہوگا، اور استقبال پتہ ہے کہ استقبال مطلب جوتے، یہ استقبال کا مطلب جوتے پڑنے ہیں. کیونکہ مسجد ڈھانے کا نتیجہ یہ کہ ایسے لہم فی الدنیا خزی، پہلے دنیا میں رسوائی، وفی الآخرت عذاب عظیم، آخرت میں بہت بڑا عذاب. ابھی تو وہ پہلا عذاب بھگتتا پھرتا ہے دنیا کا کہ دنیا میں رسوائی، اور آخرت میں عذاب عظیم، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب. نواز شریف نمازی آدمی، اس میں شک نہیں، شہباز کا تو پتہ نہیں، نواز شریف نمازی اور بہت پکا نمازی ہے. جب وزیر اعظم تھا تو میٹنگ ہو رہی ہے، جو نماز کا وقت ہوا میں نے اس کو چھوڑ کے اٹھا، پر جا کے نماز پڑھی، پھر آ کے میٹنگ میں بیٹھا. نمازی ہے وہ. لیکن جو نمازی ہونے کے باوجود امریکہ کو خوش کرنے میں جو اس نے ظلم کیے اور مدارس کو ختم کا پیکج لے لیا، اس کی ذلت اٹھائی، رسوائی. شاید اللہ نے توبہ قبول کر لی ہو اور دوبارہ اسے مل جائے، یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ آپ پھر امریکہ کے پیکج پر ہو تو پھر اور مزید رسوا ہوگا. یہاں عزت اس کی ہے کہ جو دین کے لیے چلے، اس کی عزت ہے آج بھی ہے. ورنہ تو اب جو خط پکڑا گیا ہے، اس خط وہ مصیبت بنا ہوا ہے کہ صدر مملکت نے خط لکھا امریکہ کے کمانڈر ان چیف مولن جو ریٹائر ہو اس کے نام. جب وہ اسامہ کا آپریشن ہوا تو فوج ناراض ہوئی سخت، اور وزیر اعظم صدر نے مبارکباد دے دی ان کو. یہ مبارکباد دے رہے ہیں اور اپنے نمبر بھی بنا رہے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا کہ امریکہ کی اپنی پالیسی تھی، پاکستان حکومت کا دخل نہیں تھا. وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری ایجنسیاں ساتھ تھیں. کون کہتا نہیں دخل تھا؟ ہماری ایجنسیاں ساتھ تھیں اسامہ کو قتل کرنے میں. زرداری نے کہا کہ ان کے قاصد تک تو میں نے رسائی دی تھی. مبارکباد بھی دے رہے. جب ادھر نیچے لان تان ہوئی عوام سے تو پھر کہنے لگے کہ امریکہ نے بے خبری میں کہ ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں. یہ ہاں، فوج واقعی بے خبر تھی، فوج نے صحیح احتجاج کیا، فوج احتجاج کر رہی ہے، مبارکباد دے رہے ہیں. اس پر دباؤ پڑا زرداری پر بھی، کیا مبارکباد دے رہے ہیں؟ یہ اچھا دفاع ہے، ہمارا فرض ہے دفاع کرنا ملک کا. وہ ہمارے ملک میں آ کے حملہ کرے. تو پھر اس وقت اس نے خط لکھا کمانڈر ان چیف کو کہ مجھے فوج سے بچاؤ، امریکہ کو مجھے ہماری فوج سے بچاؤ. وہ خط حسین حقانی نے لکھا. وہ حسین حقانی جیسے اسے تجویز اس نے دی ہوگی، اور خط پہنچانے والا وہ ہے اعجاز مسعود کوئی وہی امریکہ کا. اسی نے راز کھولا ہے. اب اس نے جا کے مولن کو خط دے کے رسید بھی وصول کی. وہ رسید اس کے پاس ہے، اس رسید کی تصدیق ہوگی خط تو گیا ہے. اب وہ خط رسوا کر رہا. اب ہلچل مچی ہوئی ہے. حسین حقانی کو بلایا گیا، اس کو بلایا گیا، اس کو بلایا گیا، اعجاز کو بلایا گیا، اس کو بھی. اس کا آ جاؤں گا جہاں بلاؤ گے، ثبوت کروں گا. ذرا میرا کوئی تعلق نہیں. ادھر میڈیا لکھ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی سازش ہے پاکستان کے خلاف، اس سے بڑی رسوائی ذلت نہیں ہو سکتی ہمارے لیے کوئی کہ پاکستان کا صدر امریکہ کی فوج کو، فوجی کمانڈر چیف کو کہے کہ مجھے اپنی فوج سے بچاؤ. تو اللہ تعالیٰ ذلیل تو کرتا ہے. یہ ہے کہ ذلت ہے، رسوائی ہے ان کے لیے، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، اس میں شک نہیں. لیکن مساجد ہے، ورنہ ساری زمین ہی اللہ کی ہے. اللہ کے مشرق و مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کرو گے پھرو گے ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے ہے. اس لیے لیکن اللہ نے مخصوص کیا ہے کعبے کو قبلے کے طور پر، کیونکہ ابراہیم سے بنوایا تھا کہ خاتم النبیین جو پوری دنیا کے نبی ہوں گے ان کا کعبہ ایک ہو مرکز میں. زمین کا مرکز مکہ ہے. اسی لیے
تمام کی اب نظر مکے پر ہے. اوباما بھی نبی صلی سے پہلے کہا تھا کہ مکہ اور مدینہ فتح کریں گے، حالانکہ یہ تو تیرے باپ کے بس کا روگ نہیں. ساری دنیا طالبان کو کر دیا فتح، یہ صرف اللہ کا نام لیتے تھے، ہو گئے فتح وہ، اور وہ تو اللہ کا گھر ہے. آج تک وہ سکندر یونانی بھی آیا اور بھی مغرب سے فاتحین آتے رہے، مشرق کے فاتحین ادھر کو آتے رہے، کعبے پر کوئی نہیں آیا. ایک ہی آیا تھا جس کے لیے اللہ نے لشکر نہیں بھیجا، چڑیاں بھیجی، چڑیوں نے تباہ کر دی. میرے کعبے کو آتے ہو، میرا یہ لشکر ہے. اور کوئی ایٹمی کنکریاں ان کی چونچ میں تھی. ایک کنکری ایٹم بم بن کے گرتی ہے تو ایک ہاتھی ایک آدمی کا ستیہ ناش بس. اور ان کے پرخچے اڑ جاتے تھے، اوپر سے وہ کنکری لگی سر میں ہے تو وہ چیتھنے ہو گیا جسم. ایسے ہاتھی بھی ٹکڑے ہو گئے. ایسے کیا. اور جالنا کا عصف معقول، جیسے بھینس جب بھس کھا لیتی ہے نا، اس کو توڑی ڈالو کو گتاوا وغیرہ کر دیا، وہ کھاتے کھاتے پھر چھوڑ دیتی ہے، تو وہ ویسا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ کر دیا ہاتھی والوں کو. کیوں؟ اللہ کے گھر پر حملہ ہوتے تھے. تو گھر تو مکہ ہی ہے، لیکن للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب اس کا ہے. تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ کی ذات سامنے ہے، جس طرف بھی رخ کرو. ان اللہ واسع علیم، بڑی وسعتیں ہیں اس کی، کیونکہ پوری کائنات جو سائنسدان کہتے ہیں کہ روشنی کی رفتار سے چلو اور 1 کروڑ سال چلتے رہو تو دنیا کے آخر میں پہنچو گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی دنیا ہے جو کروڑ سال روشنی کی رفتار سے چلے تو تب وہ اس کے اوپر پہنچے. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 122 آیت 124 آیت نمبر 124 سورہ بقرہ آیت نمبر 124. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور یاد کرو کہ جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایک مرکز بنا دیا. مصابہ کے معنی جہاں لوٹ کے آیا جائے بار بار، یعنی مرجع و مرکز. تو لوگوں کے لیے ایک مرجع بنا دیا کہ یہیں لوٹ کے آئے واپس. تو عبادت گاہ بنا چکے، عبادت گاہ کی طرف لوٹ کے آیا جاتا ہے. تو سب لوگوں کے لیے للناس، اور امن کی جگہ بنایا. تو یہ گھر گویا پوری بنی نوع انسان کے لیے تھا. اور بیت المقدس جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک منہ کر رہے تھے نماز میں اللہ کے حکم سے، وہ علاقائی قبلہ تھا. کیونکہ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام علاقائی آتے تھے، یعنی ایک علاقے کے لیے، ساری دنیا کے لیے نہیں. ایک جگہ پر جو نبی آتا تھا تو دوسری جگہ والوں کو اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہوتا تھا. جن کی طرف بھیجا گیا صرف انہیں کو ایمان لانا ضروری ہوتا تھا. باقی لوگ ایمان لائیں اچھی بات لے آئیں، نہ لائیں تو ان سے یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ تم اس نبی پر ایمان کیوں نہیں لائے، کیونکہ ان کی طرف نہیں گیا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جن کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا لازم قرار پایا، اس بنا پر کہ یہ پورے بنی نوع انسان کے نمائندہ لوگ ہیں. اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے بنی نوع انسان کے لیے تھے، لہذا جتنے انبیاء گزر چکے وہ ہمیں معلوم ہے بھی یا نہیں مطلقاً کہ اللہ کے سب نبیوں پر ہم ایمان لائے کہ سارے سچے تھے، لیکن پہلے لوگوں کے لیے ایمان کی اس طرح تفسیر کی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف اس پر ایمان لائے جو ان کی طرف آیا ہے بس۔ یہ علاقائی اور قومی نبی ہوتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کی شریعت قوم کے علاوہ ایک وقت تک ہوتی تھی، جب دوسرا رسول آ جائے گا تو یہ شریعت منسوخ ہو جائے گی، نئی شریعت آ جائے گی، کیونکہ حالات تبدیل ہو جاتے تھے، زمانہ رفتہ رفتہ ترقی کر رہا تھا اور معاشرہ بڑھ رہا تھا۔ اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ترقی ہو گئی تھی، تو موجودہ ترقیاں جہاں تک پہنچی ہیں یوں سمجھے کہ اس کا آغاز وہاں سے ہو گیا تھا، کیونکہ آپس میں روابط ہو گئے تھے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ان کے جہاز ہندوستان تک آتے تھے تجارت کرنے، اس سے بڑے روابط کیا ہو سکتے ہیں؟ اور ملک شام والے اور عراق والے مصر جاتے تھے، حبشہ جاتے تھے تجارت کرنے، حبشہ اور مصر والے عراق تک آتے تھے، یمن جاتے تھے، تو اس طرح دور دراز رابطے ہو چکے تھے۔ تو اب ایک جگہ اگر پورے بنو انسان کے لیے اللہ کا رسول آئے گا تو اس کا پیغام پوری دنیا کو پہنچ سکتا ہے، پہلے نہیں پہنچ سکتا تھا، پہلے یہ حالات نہیں تھے، نہ تو دنیا اتنی زیادہ تھی کہ زمین بھری ہوئی ہو، اور نہ آمد و رفت کے رسل و رسائل تھے۔ اب اگرچہ قافلوں کی صورت میں صحیح، لیکن لوگ لمبے لمبے سفر کر لیتے تھے، ایک سے دوسرے ملک پہنچ جاتے تھے، لیکن جو زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا اس وقت میں یہ بات نہیں تھی کہ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جائیں، یہ بڑا مشکل تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تو ملکہ سبا یمن میں تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام ملک شام میں تھے۔ یمن اور شام کے درمیان حجاز کا ایک ملک حائل تھا، تو یمن سے اس وقت لوگ تجارت کرنے شام آتے تھے، شام کے یمن جاتے تھے، اس لیے وہاں تک حضرت سلیمان کی دعوت پہنچ گئی تھی، تو حضرت سلیمان نے انہیں ایمان کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ تو لیکن اس سے پہلے تو بہت ہی زیادہ محدودیت تھی، اس لیے اس زمانے کے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ دوسرے ملک میں کوئی نبی آیا یا نہیں آیا، کہ وہ خبر رسانی کے ذرائع بھی نہیں تھے۔ خبر رسانی کے ذرائع نے بھی رفتہ رفتہ ترقی کی، اس وقت یہ نہیں تھی کہ ایک ملک کی خبر دوسرے ملک تک پہنچ جائے، آخر تک بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس ملک میں کوئی نبی آیا ہے یا موجود ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ تو انسانوں کی سہولت کے لیے اللہ تعالی نے یہ کیا تھا کہ جو جہاں بستے ہیں ان کے لیے وہاں نبی آئے اور ان کو سکھائے، وہ چلا جائے تو اس کے بعد دوسرا آ جائے، انہی کے لیے آ جائے۔ تو یہ سلسلہ بنی اسرائیل کے لیے رہا کہ ان کے انبیاء علیہ السلام انہی کی قوم کی طرف آتے تھے، اور ان کی قوم آباد تھی شام اور عراق میں، یہاں بنی اسرائیل ہی تھے۔ یہ خطہ بھی ان کا بہت وسیع اور بہت بڑا تھا، اور یہاں بھی ایک جگہ سے دعوت دوسری جگہ پہنچنی مشکل ہوتی تھی، اس لیے ایک ایک وقت میں سینکڑوں نبی ہوتے تھے تاکہ آسانی سے دعوت پہنچائی جا سکے، کوئی محروم نہ رہے، اس کو یہ عذر نہ رہ جائے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنایا تھا، تو یہ کہ اس کی اولاد میں نبیوں کا تانتا بن گیا، ہر قوم میں کوئی نبی آ رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام متعارف ہو رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اتنی نہیں تھی دنیا کہ جتنی موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں بھی ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، دنیا بہت بڑھ گئی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا، یہاں اللہ تعالیٰ نے بنوایا، تو یہ کعبہ جب آدم علیہ السلام اترے ہیں تو اس وقت بھی یہیں اترے تھے،
اور شاید پہلی تعمیر کعبے کی انہوں نے کی تھی، لیکن پہلی تعمیر پہ چھت نہیں تھی، صرف 4 دیواری کر دی تھی، اور 4 دیواری کر کے انہوں نے یہاں عبادت کی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی رہائش عراق میں تھی، یہاں نہیں تھی، کیونکہ یہ جگہ بے آباد تھی، یا کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ عراق شاداب علاقہ تھا، وہاں فرات اور دجلہ 2 بڑے دریا بہتے تھے، اس لیے بڑی زرخیزی تھی، تو آدم علیہ السلام وہاں چلے گئے تھے، وہیں حضرت نوح علیہ السلام ہوئے، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عراق ہی اصل بنی آدم کا پہلا مرکز عراق ہے، عراق سے آگے پھر قومیں پھیلی ہیں، اور لیکن عبادت کا مرکز یہ ہے، کیونکہ حضرت آدم بھی عبادت کے لیے اسی قبلے میں آئے، جس سے معلوم ہوا کہ پورے بنی نوع انسان کا قبلہ یہ ہے۔ یہ فرمایا کہ اس جعلنا البیت مثابۃ للناس، کہ لوگوں کی عبادت کی جگہ، رجوع کرنے کی جگہ اللہ نے اس گھر کو بنایا، اور پھر فرمایا اور امن کی جگہ بنایا۔ یہ گھر شروع ہی سے امن والا بنایا کہ یہاں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اس کی پہلی تعمیر کی ہے، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تعمیر تو معمولی تھی، اس تعمیر کا ذوق تھا ہی کب کسی کو، صرف دیواریں اٹھا دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ تعمیر اس کی ہے، اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کرتے تھے، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس پتھر میں آپ کے پاؤں گڑ گئے اندر، وہ پتھر اتنا کسی وقت نرم ہوا اللہ کی خشیت سے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں اندر گڑ گئے، وہ پاؤں موجود ہے اس پتھر۔ تو اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بتایا تھا ہمیں کہ میں حج پہ گیا تو اس وقت یہ مقام ابراہیم بند نہیں تھا جیسے اب بند ہے، یہ تو بند کیا نا سعودی حکومت نے، تو اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس پتھر کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس کھڑا تھا، پاؤں دیکھ رہا تھا آپ کے، تو ایک آیا وہیں کا عربی، اس کے پاس پانی کا گلاس تھا، اس نے پاؤں میں پانی ڈال دیا، مجھے کہنے لگے یہ پی لو، کہتے میں نے وہ منہ لگا کے پانی پی لیا تبرک کے طور پر۔ تو اس وقت اتنا کھلا تھا مقام ابراہیم، لیکن اب تو بند ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو وہ پتھر پھر ابراہیم علیہ السلام نے خود ہٹا کے الگ رکھا، کیونکہ اس پر کھڑے ہو کے آپ تعمیر کرتے تھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہٹایا یا کس نے پیچھے ہٹایا؟ بہرحال پھر تعمیر کے بعد فرشتوں نے ہٹا دیا ہوگا یا خود ابراہیم علیہ السلام نے ہی ہٹا دیا ہوگا۔ یہ مقام ابراہیم قرار پا گیا۔ یہاں اس کو نماز کی جگہ بنا لو، یہاں نماز پڑھو، تو اب بھی طواف کر کے 2 رکعت نماز وہیں پڑھنی ہوتی ہے، نہ جگہ جہاں بھی پڑھ لو، کیونکہ اب تو رش ہوتا ہے، وہاں بہت مشکل ہوتا ہے اس کے قریب جانا بھی۔ تو یہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کی کسی جگہ کو تم جائے نماز بناؤ۔ وعہدنا، اور ہم نے حکم دیا تھا، عہد کیا تھا، حکم دیا تھا الی ابراہیم، اور عہدہ کہتے ہیں پکا حکم دینا، کہ عہد معاہدے سے ہے نا، پکا حکم دینا کہ یہ ضرور کام کرنا ہے، وہ عہد ہوتا ہے۔ تو امرنا بھی ہو سکتا تھا، لیکن امرنا عام حکم کو کہتے ہیں، اس لیے عہدنا کہا۔ ہم نے عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹے کو ہم نے یہ حکم دیا، کیونکہ دونوں باپ بیٹے امتحان دے کے اللہ نے جو کلمات امتحان کے لیے، جو باتیں امتحان کے لیے ابراہیم کو دی تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام اس پہ پورے اترے۔ اسماعیل بھی ساتھ تھے، کیونکہ اسماعیل پر تو یہ امتحان آیا ذبح کا، یہ کوئی معمولی امتحان تو نہیں تھا کہ باپ کہے کہ میں ذبح کرتا ہوں، بیٹے کا جی ٹھیک ہے کرو، اور لیٹ جائے چھری کے آگے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو دونوں ہی باپ بیٹا کمال درجے کے تھے۔ تو اللہ تعالی کا پاک گھر
ضروری تھا کہ ان پاک ہاتھوں سے تعمیر ہو، تو یہی اس کی برکات تھی. تو ان سے کہا تعمیر کے بعد کہ انطہر بیتی، میرے گھر کو پاک کر. اس میں یعنی کوئی دنیاوی بات نہ آنی چاہیے، دنیا کی چیز نہیں آنی چاہیے. للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. والرکع السجود، رکع راکع کی جمع رکوع کرنے والا، سجود ساجد کی جمع سجدہ کرنے والا. تو رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے یعنی جتنے عبادت گزار آئیں، کیونکہ الگ سے مساجد نہیں ہوتی تھی. بنی نوع انسان کی ایک ہی مسجد حرام تھی. بعد میں قومیں بنتی گئی تو مسجدیں بھی بنتی گئی، ان کے اپنے اپنے عبادت خانے. نام مسجد نہیں ہوتا تھا، ہر ایک عبادت خانے کا اپنا نام ہوتا تھا. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت خانوں کا نام قرار پایا، تو کیونکہ سجدے کی جگہ، باقی اپنا اپنا نام ہوتا تھا جس کا بھی ہوتا تھا. تو یہ وہ اس کو سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، پاک کرو. مطلب یہ کہ بت پرستی، کوئی شرک، کوئی ایسی چیز اس میں نہ ہونے پائے. اور یہ تو یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کو پورے بنی نوع انسان کے لیے مرکز بنایا. اب ابراہیم جو ہے وہ اس گھر کی تعمیر کے بعد یہ دعا مانگ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کی تو یہاں آبادی ہو چکی تھی، یہ شہر بن چکا تھا، کیونکہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے یہاں آبادی کے بعد، اس خاتون کی قربانی کے بعد یہاں لوگ آ گئے تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے تڑپنے سے پانی نکل آیا تھا، مائے زمزم. یہ پانی ایسا تھا کہ آج بھی اس پانی کی پوری دنیا میں دوسری کوئی مثال نہیں، اور اس پانی کے علاوہ اس پورے خطے میں میٹھا پانی ہی نہیں ہے، باقی سب پانی کھاری ہے ہر جگہ پر. یہی پانی میٹھا ہے، تو ایسا کہ پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں کہ اگر آپ یہی پانی پیتے رہیں اور آپ کو خوراک نہ ملے، غذا نہ ملے، تو غذا کا کام پورا کرتا رہتا ہے. یہ برکات ہے اس پانی کی کہ آپ کسی بیماری کی نیت سے اس کو پیتے رہیں کہ یہ بیماری چلی جائے تو وہ بیماری چلی جاتی ہے. عجیب پانی ہے. اگر 100 سال آپ بوتل بھر کے رکھ دیں اس میں جانا نہیں پڑتا. کمال یہ ہے، باقی پانی میں جانا پڑ جائے گا. عجیب پانی نکالا اللہ تعالیٰ نے. یہ قربانی تھی حضرت اسماعیل کی. جب اللہ قبول بھی فرماتا ہے تو کیسے قبول فرماتا ہے. پانی نکلا تو ایسا، اور جب پانی نکلا چشمہ پھوٹ رہا تھا تو حضرت حاجرہ نے اس خیال سے کہ یہ تو بکھر جائے گا، اس کے دل تو پتھر لگا دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ پتھر نہ لگاتی تو یہ چشمہ پوری روئے زمین میں سرایت کر جاتا. ہر جگہ لوگ اس سے سیراب ہوتے، لیکن اللہ کی مشیت تھی کہ روئے حاجرہ نے پتھر لگائے تو پانی سے اللہ نے کہہ دیا کہ یہ نیک صالح بندی یہ پتھر لگا رہی، پانی یہیں رک جا جہاں یہ چاہتی ہے، بس یہ اسی کے ہاتھ کی برکت، رک جا. پانی وہیں رک گیا. تو اب اس پانی لوگ یہاں سے گزرتے تھے. گزرگاہ یہ تھی ملک شام کو، یہ گزرگاہ تھی یمن والوں کی. تو یمن کی طرف جو یمن کا قافلہ تجارت کے لیے گزرا تو یہاں پانی کی ضرورت پڑی. پانی کی ضرورت پڑی تو یہ دیکھا کہ ادھر ادھر تو پرندے دکھائی دیے. پرندوں کا مطلب یقیناً پانی ہے، تو یہاں آ گئے. خیر حیران ہوئے کہ یہ صحرا میں عورت بیٹھی ہے. وہ کہنے کہ حیران نہ ہو، میں بھی تمہاری بہن ہوں، کوئی بات نہیں، پانی پیو. تم پانی پی کے وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے یہاں ہمیں رہائش کی اجازت دے دو. اس نے بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یمن سے آئے شام کیوں نہ یہاں ہو جائے، یہاں سے یمن جائے، یمن سے یہاں سے شام جائے، دونوں جگہ پر تجارت کرے، بڑی اچھی بات ہے. تو رہائش ہوگی. بنو جرہم قبیلہ تھا، گویا ہمجر میں سے، قوم سبا جو آباد تھی، تو ان کے مختلف نام ہوتے رہے. پہلے یہ قوم سمود کے بقایا میں سے تھے،
تو پھر یہ سبا سے ہمیر سے قحطان، یہ اس طرح سے نام ان کے بدلتے رہے. تو یہ ان میں سے تھے. تو یہ بنو جرہم تھے. یہ آباد ہو گئے. انہی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا. تو کعبہ تعمیر کر کے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. اذ قال، یاد کرو، یہ بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کعبے پر، کیونکہ کعبے کی تبدیلی پر انہوں نے اعتراض کیا تھا. تو کعبے کی تاریخ بتائی جا رہی. کعبہ ہے کیا؟ کہ جب ابراہیم نے کہا تھا رب اجعل، اے رب بنا دے، ھذا، اس کو، اس شہر کو کیا بنا دے؟ بالادن آمنن، امن والا شہر. اس کو امن والا شہر بنا دے. تو ایسا امن والا شہر بنا کہ آج تک اس میں فساد ممکن نہیں ہو سکا. اگر کوئی فساد کرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ آیا تھا ابرا، کتنی مشہور وہ کتنا واقعہ ہے کہ جو کعبے کو گرانے آیا تھا ایک عیسائی ابرا، یمن کا حکمران، اور کس بری حالت میں وہ تباہ ہوا تھا. کیونکہ حملہ آور اس گھر پر تھا، اس شہر میں کہ امن کو خراب کرنا چاہتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو حدود قائم کی وہ حرم قرار پا گیا. حرم میں امن ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر ایک خرگوش یا ہرن کے پیچھے بھیڑیا ہو اور بھاگ رہے ہوں اور وہ خرگوش وہ داخل ہو جائے حرم میں، بھیڑیا پیچھے رک جاتا ہے، آگے نہیں جاتا بس. اور یہ ہے کہ یعنی اس وقت تو کتے ہوں گے، لیکن آج تو کتا نہ مکے شہر میں ہے نہ مدینے میں ہے. دونوں شہر کتے سے پاک ہے. کتا ناپاک چیز ہے. حرم کو پاک ہونا چاہیے. درمیان میں مشرکین نے بت رکھ کے ناپاک کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پاک کروایا اپنے گھر کو. اسے پاک ہونا چاہیے. تو اس شہر کو امن والا بنا دے اے رب. اب اگر اس میں قاتل داخل ہو جائے کسی کو قتل کر کے تو اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا اور اس سے وہاں قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ امن کی جگہ پہ. اور یہ کیا جائے گا کہ وہ اس کے ناکہ بندی کر دو، مطلب یہ بائیکاٹ کر دو، اسے کوئی کھانا نہ دے، پابندی لگا دو، اس کو کوئی کھانا نہ دے بس، تاکہ بھوک سے مجبور ہو کر نکلے اور باہر اسے پکڑا جائے اور اس کو جرم کی سزا دی جائے. وہاں گرفتار نہیں ہو سکتا اور مکے کے اندر قتل نہیں ہو سکتا، یعنی حرم کے حدود میں قتل نہیں ہو سکتا. تو یہ آج تک کا گویا ریکارڈ ہے کہ قتل نہیں ہو سکتا. حجاج بن یوسف کا یہ ظلم تھا کہ اس نے گویا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا تھا اور اسے قتل کیا تھا. اور یہ ہے کہ اور پھر یہ یعنی حرم کے اندر قتل کیا تھا. اس لیے اس کو گویا پوری امت نے ظالم اور فاسق اور فاجر قرار دیا کہ اس کا یہ بھیانک ترین جرم تھا کہ حرم میں قتل آج تک نہیں ہوا، اس نے کیا. اور یہ جو ایک فتنہ اٹھا تھا خمینی کے شروع زمانے میں، وہ ایک دم قابض ہو گئے تھے کعبے پر کچھ فتنہ باز لوگ اور حکومت کو چیلنج کر دیا، انقلاب لانا چاہتے تھے. اور قابض ہونے والا کہنے کہ میں مہدی ہوں اور حکومت کی یہ بے حیائی اور یہ اور خلاف شریعت قانون یہ ختم. تو عموماً فتنہ یہی نعرے لگایا کرتا ہے جو اٹھتا ہے. لیکن فتنے کی علامت وہی ہوتی ہے کہ وہ اسلاف کے رستے پر نہیں ہوتا، اسلاف کے رستے کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ علامت ہوتی اس بات کی یہ فتنہ ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی جو نشانیاں بتائی، جو کہا کہ دعاتن علی ابواب جہنم، دائی ہوں گے جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہوئے. اب دائی تو ہمیشہ نیکی کا ہوتا ہے، بھلائی کا ہوتا ہے، برائی کا تو دائی نہیں ہوتا. جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہو.
کیونکہ وہ نیکی ہی کی دعوت دیتے ہیں. حتیٰ کہ دجال کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یدعو لی ویعمل بہ، میری طرف دعوت دے گا اور عمل کر کے دکھائے گا. یہ بھی کمال اس کا. اور یحبب لہ، اس لیے لوگوں میں اس کی محبوبیت ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی. تو جتنے فراڈی ہیں سب نیکی کی دعوت دے کے آتے ہیں، ہوتے ہیں فتنے. تو یہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقولون ما لا یفعلون، باتیں کریں گے لیکن ان کا اس کے مطابق عمل نہیں ہوگی. باتیں بڑی خوبصورت، عمل نہیں ہوگا. اور یہ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور جو کر رہے ہیں اس کا شریعت میں حکم نہیں ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ يُحْسِنُونَ بِالْقَوْلِ وَيَسِيئُونَ بِالْفِعْلِ، باتیں بڑی خوبصورت ہوں گی، کردار گندا ہوگا. باتیں بڑی اچھی، بڑی دلاویز ہے. اور فرما کہ یاتونکم بسنت لم تکونوا علیہا، تمہارے پاس دین کا وہ طریقہ لے کے آئیں گے جس پر تم پہلے اسلاف سے نہیں چلے آ رہے، وہ طریقہ دین کا لے آئیں گے. اور ان کا مقصد ہوگا یغیرونکم دینکم، تمہارا دین بدل دینا چاہیں گے. تو جب انہیں دیکھو کہ وہ طریقہ تمہارے سامنے لا رہے ہیں جو تمہارے اسلاف کا نہیں، وہ طریقہ لا رہے ہیں، تو فرمایا کہ فجتنبوا وعادوا، ان سے بچ جاؤ، ان سے دشمنی رکھو. تو نئے نئے فتنے جو اٹھتے ہیں ان میں یہی بات ہوتی ہے. اور یہ پہلا فتنہ خارجیوں کا تھا جو حضرت علی کے مقابلے میں اٹھا. بڑے نیک تھے، اتنے نیک، ان کا تقوی ضرب المثل تھا، اتنے نیک اور صالح تھے کہ حضرت علی کے ساتھی کہنے لگے امیر المومنین، ان صالح لوگوں کو ہم قتل کریں. حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ان کے قتل میں اجر کتنا ہے تو تم سب کو چھوڑ کے جنت حاصل کرنے کے لیے بس اسی ایک عمل کو اختیار کر لو، ان کے قتل. اتنا ثواب ہے ان کے قتل کرنے میں. کیونکہ جو فتنہ نیکی کے رنگ میں آتا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، جہنم کا فتنہ، عنوان نیکی کا، اور اوپر لبادہ پورے کا پورا نیکی کا ہے. بچنا بہت مشکل ہوتا ہے اس فتنے سے، برائی کے فتنے سے، جو دعوت دے برے کام کی، اس سے بچنا آسان ہے، اس سے بچنا مشکل ہے. تو یہ فتنہ تھا کہ ان کا مماتی ہے، کعبے میں قبضہ کر لیا. جن ضیاء مرحوم کا دور تھا، بڑا مشکل ہو گیا، کیا کریں اس کا؟ کعبے میں ہے، قتل نہیں کر سکتے، حملہ نہیں کر سکتے. تو وہ ایک دم نیچے تہ خانے میں چلے گئے، تہ خانہ اور محفوظ، تہ خانے میں چلے گئے. تو وہاں پھر شاید پانی چھوڑا تہ خانے میں، پانی میں کرنٹ چھوڑا، یوں وہ پھر مرے خود. اس طرح کہیں کعبے کو ان سے آزاد کروایا گیا. لیکن امن کا شہر تھا، اس لیے یہ مشکل تھا کہ انہیں قتل کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ خود سبب بناتا ہے اپنے کعبے کو بچانے کے، اپنے گھر کو. تو یہ بلدن آمنا، اے رب اس کو بنا دے، رب اجعل ھذا، اے رب اس کو بنا دے بلدن آمنا، امن والا شہر. وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے باشندوں کو رزق دے پھلوں کا. اور آج تک یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی کمال، یہ آزمائش میں جو پورے ہوتے ہیں. ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا بکلمات فاتمہن، اس لیے ہر دعا قبول، اور اتنے اعلی درجے پر قبول کہ ہزار سال گزر چکے، لیکن مکے والوں کو آج تک پھلوں کا رزق مل رہا ہے. دنیا میں، ساری دنیا میں قحط آ جائے، وہاں پھلوں کا ڈھیر ہوگا، تازہ پھل. دنیا میں جہاں کوئی پیدا ہوتا ہے مکے میں وہ تازہ پھل موجود ہے، وہاں پہنچتے ہیں پھل. یہ ریکارڈ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک یہی ہو رہا. وارزق اہلہ من الثمرات، اس کے باشندوں کو رزق دے پھلوں کا. من آمن منہم، ان کو جو ان میں سے ایمان لائیں. کیونکہ پیچھے دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ
امامت میری اولاد میں، تو اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کو نہیں ملے گا. تو یہ تھا کہ یہاں بھی میں ظالموں کو خود ہی کہا ہوں دعا میں کہ ظالموں کے لیے نہیں میں مانگتا ہے رب، من آمن من، ان کے لیے جو ان میں سے ایمان لائے باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت پر. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں، دنیا سب کے لیے. وہ تھا امامت کی بات، دین کی بات. دین کی امامت ظالموں کو نہیں ملے گی، دنیا سب کے لیے. فرمایا ومن کافر، قال، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو کافر ہوگا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو بھی میں یہاں نفع دوں گا. یہ پھل رزق اس کو بھی دوں گا. رزق کسی کے لیے ممانعت نہیں، یہ سب انسانوں کے لیے ہے. لیکن دین کی امامت جو ہے نا، وہ صرف متقی لوگوں کے لیے. دین کی امامت ظالموں کو نہیں دی جائے گی. ظالم بنے گے امام تو فتنہ ہوں گے، وہ دین کے امام نہیں کہلائیں گے، وہ تو فتنہ ہوں گے. تو یہ فرمایا، جب فرما کہ وہ اے رب پھلوں کا رزق دے ان کو جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر آخرت کے دن پر. تو فرما نہیں ابراہیم، قال ومن کافر، اللہ نے فرمایا جو کافر ہوگا فَأُمَتِّعُهُ، اس کو بھی میں کچھ نفع دوں گا، قلیلاً، تھوڑا سا. تو یہ 100 سال بھی اگر دولت کے انبار چاروں طرف ہوں اور 100 سال فرعون اور بش بن جائے، پھر بھی تھوڑا سا ہی ہے. یہ کوئی زیادہ نہیں. 100 سال پلک جھپکتے گزر جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا. 100 سال لطف و مزے کی زندگی ملی تو وہ متاع قلیل ہی ہے. بلکہ پوری دنیا کے خزانے بھی اگر کسی کو دے دیے جائیں تو اللہ کے نزدیک یہ متاع قلیل ہی ہیں. کیونکہ اللہ جانتا اپنے انعامات کو. جنت کے انعامات کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم کہتے ہیں. پتہ نہیں وہ کیا ہے. ساری دنیا کے خزانے متاع قلیل ہیں. حالانکہ دنیا کے خزانے تو ان میں تو بہت نعمتیں ہیں. ساری دنیا میں باغات ہیں، پھل ہیں، راحت، آرام، بنگلے ہیں، سب کچھ. یہ متاع قلیل اور جنت اجر عظیم. تو جنت کا کیا ہم اندازہ کر سکتے ہیں جو اجر عظیم ہے. تو فرمایا یہ متاع قلیل کافروں کو بھی دوں گا، لیکن پھر ثم اضطرہ، پھر ان کو کھینچوں گا. اضطرار کے معنی ہوتے ہیں سختی سے لینا، سختی سے لینا. کیونکہ ضرر سے ہے، ضرر کے معنی ہوتے ہیں نقصان کے. تو نقصان خوشی سے کوئی نہیں اٹھاتا، مجبور کیا جاتا ہے. تو جب یہ ضرر جو ہے باب افتعال میں چلا گیا، اضطرہ، ذرہ سے اضطرہ بن گیا تو مطلب ہے مجبور کیا اس کو ایک کام پر کر. یہ ہر صورت یہ اضطرار، ہم بھی کہتے ہیں اضطراری کیفیت. تو اضطرار کے معنی مجبور کر دینا. پھر میں مجبور کروں گا آگ کے عذاب کی طرف، یعنی زبردستی آگ کے عذاب میں پھینکا جائے. آگ کے عذاب میں خوشی سے کون جائے بھلا؟ یعنی زبردستی گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا آگ کے عذاب میں. اور وہ آگ کا عذاب وہ بئس المصیر، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. آگ کا عذاب تو توبہ توبہ توبہ. اور آگ بھی جہنم کی آگ، دنیا کی نہیں. کیونکہ دنیا کی آگ سے وہ 70 گنا زیادہ. تو دنیا کی آگ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایٹمی پلانٹ کی آگ جو ہے وہ 10,000 ہیٹ کی ہے. تو 10,000 کو 70 سے ضرب دے تو یہ 700 بن جائے گی. 700 گنا. یہ بلکہ 700 نہیں 70,000 گنا بن جائے گی. کیونکہ 7,000 سے جو ضرب دینا ہے تو یہ 70,000 بن جائے گی. اتنی زیادہ آگ، توبہ توبہ توبہ. اتنی گرم آگ ہے کہ اس آگ میں کہتے ہیں کہ پتھر پھینک دو تو پھینکتے ہی سرما بن جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے.